بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا جنات اور انسانوں کے بیچ ہم بستری ہو سکتی ہے؟ اس سوال کو لے کر لوگوں میں الگ الگ باتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ ڈراؤنی کہانیاں سناتے ہیں تو کچھ اسے حقیقت مان لیتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں ہر بات کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنات ایک الگ مخلوق ہے جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا، جبکہ انسان مٹی سے بنائے گئے۔ اس لیے انسانوں اور جنات کے رشتوں کے بارے میں جو قصے مشہور ہے، ان میں سے زیادہ تر باتوں کی کوئی مضبوط شرعی دلیل نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں نے عجیب واقعے بیان کیے ہیں، لیکن اسلام ہمیں ڈر پھیلانے یا بنا ثبوت کی باتوں پر یقین کرنے سے بچنے کی سیکھ دیتا ہے۔ اصلی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنا دھیان نماز، قرآن، دعا اور اچھے عمل پر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی یاد انسان کو ہر برائی اور وہم سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر کسی کو ڈر، وہم یا عجیب خیال آتے ہو تو اسے چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھے، صبح شام کی دعائیں پڑھے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ یہی طریقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ دوستو، اس طرح کے وشوں میں سنسنی سے زیادہ صحیح علم ضروری ہے، اس لیے ہمیشہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں بات کو سمجھے اور لوگوں تک وہی باتیں پہنچائے جو علم اور حقیقت پر آدھارت ہو۔ دوستو، بہت سے لوگوں ایسے قصے سناتے ہیں کہ کسی سنسان جگہ، پرانے گھر یا جنگل میں انہیں عجیب چیزیں محسوس ہوئی، لیکن ہر انجانی آواز یا سپنا جنات کی نشانی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کئی بار انسان کا ڈر، وہم اور زیادہ سوچنے کی عادت بھی دل اور دماغ پر اثر ڈالتی ہے۔ اسلام ہمیں ڈرانے نہیں بلکہ دل کو مضبوط کرانے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان انسان کو صرف ڈراتا ہے، لیکن مومن کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھے۔ کچھ لوگ انٹرنیٹ پر جنات اور انسانوں کے رشتے کی عجیب کہانیاں بتاتے ہیں تاکہ لوگ حیران ہو اور ویڈیو زیادہ پھیل جائے، لیکن ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر بات کو جانچے بنا سچ نہیں ماننا چاہیے۔ ہمیں ایسی باتوں سے حد سے زیادہ دلچسپی لینے کے بجائے اپنے ایمان اور اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی گھر میں بے چینی محسوس ہو تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے، خاص طور پر سورہ بقرہ پڑھی جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ شیطانی اثر عام ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا نام لینے والا انسان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے ڈر اور وہم سے نکل کر نماز، دعا، استغفار اور اچھے کاموں کی طرف بڑھنا ہی اصلی کامیابی ہے۔ ایک بار کچھ لوگوں نے ایک عالم سے پوچھا کہ اگر کسی انسان کو بار بار ڈرانے یا خواب آئے، عجیب احساس ہو یا رات میں گھبراہٹ محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس عالم نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا، سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ سے جوڑو، کیونکہ جب دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو ڈر خود کمزور پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سونے سے پہلے وضو کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، تینوں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا اور درود شریف پڑھنا بہت فائدہ مند عمل ہے۔ یہ سنت طریقے انسان کو سکون دیتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہر پریشانی کو جنات سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ کئی بار وجہ انسانی کمزوری، تناؤ یا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں توکل اور سمجھداری دونوں سکھاتا ہے، اس لیے بنا علم کے کسی بات کو پھیلانا صحیح نہیں ہے۔ دوستو، اصلی طاقت ڈراؤنی کہانیوں میں نہیں بلکہ اللہ پر یقین میں ہے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، حلال رزق کماتا ہے اور اپنے گھر میں قرآن کی آواز زندہ رکھتا ہے، اس کا دل زیادہ مضبوط اور مطمئن رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر اور دلوں کو اللہ کی یاد سے روشن رکھیں، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت اور سکون اترتا ہے۔ دوستو، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کا ایمان ہوتا ہے۔ جب دل میں اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جاتا ہے تب بڑے سے بڑا ڈر بھی چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ ہر حالت میں صبر اور دعا کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں۔ ایک نیک انسان کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ رات کے وقت سنسان راستے گزر رہے تھے۔ لوگوں نے انہیں ڈرایا کہ اس جگہ پر عجیب چیزیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن انہوں نے ڈرنے کے بجائے بسم اللہ پڑھا اور اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ جو انسان اپنے رب سے جڑا ہو اسے ہر وقت یقین رہتا ہو کہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہر بات میں خوف ڈھونڈو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس لیے اگر کبھی دل میں ڈر یا بے چینی آئے تو سب سے پہلے نماز کی طرف جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو اور دعا مانگو۔ یہی طریقہ دل کو سکون دیتا ہے۔
آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں پھیلائی جاتی ہے جن میں ڈر زیادہ ہوتا ہے اور صحیح علم کم۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایسی باتوں کو بنا تحقیق کے آگے نہیں پھیلاتا، کیونکہ اسلام سچ، حکمت اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ دوستو، دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ کی یاد ہے۔ جو انسان اپنے رب کو یاد کرتا، اس کا دل روشن رہتا اور وہ ہر طرح کے ڈر سے زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی ہر چھوٹی بات پر یہ سمجھ لیتا تھا کہ اس پر کوئی جناتی اثر ہے۔ کبھی اسے سپنا آتا، کبھی اچانک ڈر لگتا تو وہ فوراً لوگوں سے کہنے لگتا کہ اس کے آس پاس کوئی عجیب طاقت موجود ہے۔ دھیرے دھیرے اس کا ڈر اتنا بڑھ گیا کہ وہ خود ہی بے چین میں رہنے لگا۔ پھر گاؤں کے ایک سمجھدار عالم نے اسے اپنا پاس بلایا اور بہت محبت سے سمجھایا۔ انہوں نے کہا، ہر ڈر کو جنات سے جوڑ دینا صحیح نہیں۔ انسان کا دل جب کمزور ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹی باتوں سے بھی گھبرا جاتا ہے۔ اصلی علاج یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مضبوط کرو۔ تو اس عالم نے اسے صلاح دی کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، صبح شام کی دعا پڑھے اور اپنے گھر میں روز تھوڑا قرآن پڑھے۔ کچھ دنوں بعد اس آدمی کا ڈر کم ہونے لگا اور اس کا دل پہلے سے زیادہ سکون محسوس کرنے لگا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اسلام انسان کو ڈر میں جینا نہیں سکھاتا، بلکہ امید، صبر اور یقین سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دلوں کی صفا بتایا، اس لیے کہ جب انسان اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو اس کے دل کو راحت ملنے لگتی ہے۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا کی ہر کہانی سچ نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں ہمیشہ صحیح علم، اچھے اخلاق اور قرآن حدیث کی روشنی میں ہی کسی بات کو سمجھنی چاہیے۔ دوستو، انسان کی زندگی کبھی کبھی ایسی حالت بھی آتے ہیں کہ جب اسے لگتا ہے کہ ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے، لیکن ایک مومن یقین یہ ہوتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ ڈر اور وہم میں ڈوبنے کے بجائے اپنے رب کی طرف زیادہ جھک جاتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، اگر دل میں بار بار ڈر پیدا ہو تو کیا کرے؟ انہوں نے جواب دیا، اپنے کمرے کو اندھیری سوچ میں نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت سے بھر دو، کیونکہ جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسان کو اپنی زبان کو اچھے کلمات کا عادی بنانا چاہیے، جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ اور درود شریف، کیونکہ یہ الفاظ صرف عبادت نہیں بلکہ دل کی طاقت بھی بنتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ڈراؤنی باتوں اور رہسیاتی کہانیوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اپنے اصلی مقصد کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اسلام انسان کو علم، اخلاق اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی چیزوں میں ضرورت سے زیادہ الجھنے بجائے اپنے عمل اور کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، سب سے بڑی حفاظت اللہ کی حفاظت ہے۔ جب انسان سچے دل سے اپنے رب کو یاد کرتا تو اس کے دل میں امید کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور ڈر دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے۔ دوستو، اس پوری بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو ڈر اور وہم میں جینے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہی دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ جنات ایک حقیقت ہے، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن ان کے بارے میں بڑھا چڑھا کر ڈراؤنی کہانیاں بنانا یا بنا دلیل کی باتیں پھیلانا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ایک سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو ہر بات کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نماز، قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کو زندہ رکھیں تو اللہ کی رحمت ہمارے گھروں پر نازل ہوتی ہے، اور جب انسان کا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی ڈر اس کے دل کو کمزور نہیں کر سکتا۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی صحیح سمجھ ملی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور ایمان افروز اور علم سے بھری ویڈیو ملتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم، مضبوط ایمان اور ہر طرح کی ڈر اور وہم سے محفوظ رکھے۔ آمین۔